ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، جناب دیکھو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی اتنے بڑے تاجر تھے، اگر تجارت ناجائز ہوتی تو یہ حضرت عثمان بن عفان جیسا جلیل القدر صحابی، 10 مبشرہ میں، خلفائے راشدین میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ان کا تجارتی قافلہ شام سے نکلتا تھا تو مدینہ میں ابھی نہیں پہنچتا تھا تو شام سے نکل رہا ہوتا تھا، اتنا لمبا چوڑا قافلہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تجارت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں ان کی زندگی دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ صبح فجر سے وہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ باہر مارکیٹ میں آ جاتے تھے اور رات 11، 12، 1 بجے تک مارکیٹ میں ہی رہتے تھے اور پھر مشکل سے 3-4 گھنٹے سوتے تھے، دوبارہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر مارکیٹ میں چلے جاتے تھے اور پھر ساری زندگی ان کی مارکیٹ میں ہی گزر جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، ان کا اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ نے کتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، وہ جتنا ٹائم اس فیلڈ میں ضروری ہے اتنا وہ دیتے تھے۔ اور یہی عثمان بن عفان آپ دیکھیں عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور پوری رات میں 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یعنی جس عثمان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ عثمان ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے، وہی عثمان رات عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھتا ہے۔ آپ کسی بھی صحابی کی پوری زندگی لے لیں، عبد الرحمن بن عوف کی پوری زندگی لے لیں، عثمان بن عفان کی پوری زندگی لے لیں، یہ نہیں ہے کہ ایک جہت لے کر اپنا سارا ٹائم اسی پہ لگا دے اور کہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے کمانے کے لیے، رات بنائی ہے عبادت کے لیے اور سکون کے لیے۔ رات تہجد کا وقت اس لیے رکھا ہے کہ اس کے سامنے اٹھ کر اس کو منایا جائے، اس کے سامنے آہوزاری کی جائے۔ اگر اس طرح یہ 24 گھنٹے چلیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم عثمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم فلاں صحابی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے 20 گھنٹے مارکیٹ میں گزر جائیں اور بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے 2 گھنٹے بھی نہ ہو، 1 گھنٹہ بھی نہ ہو، گھر آئیں سوئیں اور جب بچے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت ہو ہم دوبارہ پھر گھر سے باہر ہو جائیں، تو پھر ہم نے کس لیے یہ مال کمایا ہے، کس لیے کمایا ہے؟